بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ متع کیا ہے اور اس کے کیا احکامات ہیں۔ دوستوں، متع شادی، عارضی شادی کی ایک شکل ہے جو لطف اندوزی کے لیے اور ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتی ہے، جس کے لیے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ متع ایک عربی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے لذت۔ مسلمان مرد ایک مقررہ مدت کے ساتھ ایک عارضی اور مخصوص شادی کا معاہدہ متع نکاح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ متع تعلقات میں دو افراد عارضی یا آزمائشی شادی میں مشغول ہونے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ شادی کے قائم رہنے کے لیے مرد اور عورت کو ایک مقررہ مدت پر متفق ہونا چاہیے۔ مرد کو عورت کو رضامندی سے رقم بھی ادا کرنی ہوگی۔ متع کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، لیکن آج تمام مسلمان اس پر عمل نہیں کرتے۔ شیعوں کے نزدیک عورتوں کو کچھ پیسے دینے کے بعد ان کے ساتھ نکاح کیے بغیر استعمال کرنا بہت اچھا عمل سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ خدا نہ کرے سیدہ عورتوں کے ساتھ بھی کچھ رقم دینے کے بعد جائز سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ متع کرنے سے انہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ برہان المتع کے صفحہ نمبر 50 پر مذکور ہے، ایک بار متع کرنے والا حسن کا درجہ پاتا ہے، جو 2 مرتبہ عمل کرتا ہے وہ حسین کا درجہ پاتا ہے، 3 بار کرنے والا علی کا درجہ پاتا ہے، اور جو 4 مرتبہ متع کرنا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ پاتا ہے۔ تو دوستو، مسلمان اس حدیث کو قابل ذکر سمجھتے ہیں کیونکہ یہ نکاح متع کی قانونی حیثیت سے متعلق حدیث سے متعلق دیکھی جا سکتے ہیں، اور ان موضوعات پر بحث کرتے وقت اکثر اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ عمران ابن حسین کا تبصرہ متع کو حرام کرنے کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تقریر کی حدیث کے حوالے سے ہے۔ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے متع کو حرام قرار دیا تھا۔ البتہ متع کی تعریف کیسے کی جائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے یہ حرام تھا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ حدیث قرآن میں نازل ہونے والی متع کی آیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ وہ 2 مختلف آیات کو متع کی آیات کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ پہلا سورہ نساء آیت نمبر 24 سے ملتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور تمام شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں سوائے ان کے جن کے ہاتھ میں تمہارے دائیں ہاتھ میں ہیں، یہ تمہارے لیے اللہ کا حکم ہے، اور تمہارے لیے ان کے علاوہ تمام عورتیں حلال ہیں، بشرطے کہ تم اپنے مال کے ساتھ انہیں تلاش کرو۔ وہ شادی میں زنا نہیں کرتے، پھر جن لوگوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو ان کے مہر مقرر طور پر دو، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ جس چیز پر تم متفق ہو اس کے بعد جو مقرر ہو چکا ہے، بے شک اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ لفظ استماتم قابل ذکر ہے کیونکہ اس لفظ کا لغوی معنی ہے فائدہ، لطف اندوز ہونا، فائدہ اٹھانا۔ مسلمانوں کا اس بات پر اختلاف ہے کہ متع سے یہاں کیا مراد ہے اور آیت اس کے بارے میں کیا فیصلہ دیتی ہے۔ عام طور پر شیعہ مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ متع سے مراد عارضی نکاح ہے اور یہ آیت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اہل سنت کے درمیان مختلف نظریہ موجود ہے۔ بعض اہل سنت اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ اس آیت سے نکاح متع ہی مراد ہے، اس قول کو سیوطی نے پسند کیا۔ بعض اس بات پر متفق ہیں کہ آیت سے مراد عارضی شادی ہے، لیکن اس سے اختلاف ہے کہ آیت اس کی اجازت دیتی ہے۔ ابن کثیر نے اس سلسلے میں مجاہد بن جبر کی حدیث نقل کی ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔